أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن ما شاء الله ما شاء الله. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. ما شاء الله ما شاء الله. يا الله ما شاء الله. حياك الله. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ حیات إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون ما شاء الله سبحان الله حیات اللہ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين اللہ وعدا علينا إنا كنا فاعلين صدق الله العظيم. ماشاءاللہ بہت ہی بہترین لب و لہجے اور خوبصورت انداز کے ساتھ موصوف نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے. یقیناً قرآن کریم ایک ایسا کلام ہے کہ جو اس کی تلاوت کی جاتی ہے دلوں میں چاشنی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. جس کو کسی شاعر نے یوں کہا کہ اہل منطق سر بسجدہ رہ گئے، پڑھ لیا جب فلسفہ قرآن کا، ٹھکانہ ہی نہیں اس بزم عرفاں کی روانی کا، کہ جو بھی لفظ ہے ہر ایک ہے وہ ہر معانی کا. جب پھولوں نے خوشبوؤں کی تجارت کی ہے تو پتے پتوں نے ہواؤں سے شکایت کی ہے. یوں لگا کہ کوئی عطر فضا میں کھل گئی کسی نے جب قرآن کی تلاوت کی ہے. اور شاعر کہتا ہے کہ کلام رب کے ایک لفظ میں گہرائی ہوتی ہے، وہی پڑھتا ہے جس کے ذہن میں گہرائی ہوتی ہے. بھائی
جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اندر پنڈال گاہ میں تشریف لے آئیں۔ ہمارے بستی کے یا باہر سے آئے ہوئے مہمانان کرام جو ابھی تک پنڈال میں تشریف نہیں لائے ہیں ان سے میری انتہائی ادب و احترام کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ وہ پنڈال میں تشریف لے آئے۔ آپ حضرات ہی کا جلسہ ہے، آپ ہی کا پروگرام ہے، اگر آپ ہی نہ آئے تو پھر اس کو کیسے سجایا جا سکتا ہے؟ الغرض ماشاءاللہ خوبصورت تلاوت کلام اللہ سے خوبصورت محفل کا آغاز ہو چکا ہے اور اس محفل کو کامیابی کی ضمانت مل گئی ہے، لہذا بزم کا وقار ملحوظ رکھتے ہوئے آئیے ہم نعت گوئی کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ خدائے وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے بعد اگر کوئی شخصیت قابل تعریف لائق مدح و نعت ہے تو وہ صرف احمد مجتبی بدر الدجا تاجدار بطحہ ساقی کوثر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد اور دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ یہ ایک ناقابل حقیقت ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو دریا کی طغیانی نہ ہوتی، اگر وہ نہ ہوتے تو موجوں کو روانی نہ ملی ہوتی، اگر وہ نہ آتے تو سورج کو شعاعیں نہ ملی ہوتی، اگر وہ نہ آتے تو پنج وقت نمازوں کا تصور بھی نہ ہوتا، اور وہ نہ آئے ہوئے ہوتے تو ہم اور آپ یہاں نہ ہوتے۔ اسی کو حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد سجایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی ذات کون و مکان کو سجایا گیا، اور اسی کی تصدیق کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی، جو وہ امام رسول نہ ہوتا زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا۔ حضرات گرامی، اس سے پہلے کہ میں آپ کو نعت کی جانب لے چلوں، کچھ وقت میں لیتے ہوئے آپ حضرات کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آخر نعت کس کو کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی نعت آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، اور پھر اسی پر اضافہ کرتے ہوئے ایک دوسرے شاعر نے کہا کہ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا، کشف الدجا بجمالہ، کسی ایک ادا کی تو بات کیا، حسنت جمیع خصالہ، وہ خدا کا جس نے بتا دیا، صلوا علیہ وآلہ۔ دوستو، یہ ہے میرے نبی کی نعت، یہ ہے میرے نبی کی تعریف و توصیف جو ان لوگوں نے صرف کہنے کی کوشش کی ہے، بالآخر وہ قلم توڑ کر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ قلم میرا قاصر، زباں میری عاجز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے، اے محبوب رب ہو، امام الرسول ہو، فضائل مکمل سناؤں میں کیسے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ساری دنیا کے سخنور بھی اکٹھے ہو کر ایک سنت کی بھی توصیف نہیں کر سکتے، آپ کے چہرے انور کی تو بہت دور کی بات، آپ کے جوتے کی بھی تعریف نہیں کر سکتے۔ چلیے ہم بھی اسی ذات گرامی کی تعریف و توصیف کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے رجوع کرتے ہیں ایک ایسے شاعر کی طرف کہ جس نے شاعری کے میدان میں ترنم کی دنیا میں ایک الگ ہی مقام حاصل کیا ہے، کہ جو نعت پاک پڑھنے میں بہت نمایاں کامیابی حاصل کر چکے ہیں، جن سے میری مراد اسی
اسی مدرسے کے ناظم، اسی مدرسے کے منتظم جناب مولانا عبدالرحیم صاحب ہیں۔ میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور ہم سبھی سامعین کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت کا نذرانہ پیش کر کے ہمارے قلوب کو مجلہ و مصفہ فرمائیں۔ میں اس شعر کے ساتھ مولانا موصوف کو دعوت دیتا ہوں کہ جنبش لبوں پہ ہو تو تبسم ٹپک پڑے، جنبش لبوں پہ ہو تو تبسم ٹپک پڑے، شاعر وہ جادوگر ہے کہ لکھ کر نبی کی نعت کاغذ نچوڑ دے تو ترنم ٹپک پڑے۔ موصوف تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اے بچیوں خاموش ہو جاؤ، بالکل خاموش۔ اے خدا عطا کر دے جھوپڑی مدینے میں، اے خدا عطا کر دے جھوپڑی مدینے میں، عمر بھر کروں گا عمر بھر کروں گا میں نوکری مدینے میں، اے خدا عطا کر دے جھوپڑی مدینے میں، دل کی یہ تمنا دل کی یہ تمنا ہے، موت دل کی یہ تمنا ہے، موت جب میری آئے، دل کی یہ تمنا ہے، دل کی یہ تمنا ہے، موت جب میری آئے، سانس آخری میں لوں یا خدا مدینے میں، سانس آخری میں لوں یا خدا مدینے میں۔ آمین یا رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ یوں تو کل جہاں پر فیض مصطفیٰ ہے، لیکن ہر جگہ سے افزوں ہے دلکشی مدینے میں، واہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اے خدا عطا کر دے جھوپڑی مدینے، ماشاءاللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اور دو مثلیں اور ہیں، آپ حضرات کو بھی سماعت فرمائیں۔ جی عطا کیجیے۔ سرکار کی سنت کو ادا کون کرے گا، سبحان اللہ۔ سرکار کی سنت کو ادا کون کرے گا، ادا کون کرے گا، سرکار کی سنت کو ادا کون کرے گا، ادا کون کرے گا، ادا کون کرے گا، امت نہ کرے گی تو بھلا کون کرے گا، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بھلا کون کرے گا،
واہ، بہت سبحان ہی اللہ۔ پیارا بند ہے آپ حضرات۔ جی ادا کیجئے، ماشاءاللہ ہم متوجہ ہیں۔ یا رب میرے ماں باپ کے تو عمر بڑھا دے، واہ کیا مشرا ہے، آمین۔ یا رب میرے ماں باپ کے تو عمر بڑھا دے، تو عمر بڑھا دے۔ یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، تو عمر بڑھا دے، ورنہ میرے جینے کی دعا کو ورنہ میرے جینے کی دعا کون کرے گا؟ ماشاءاللہ، آمین آمین، بہت خوب، سرکار کی سنت کو ادا کون کرے گا؟ اور مکمل آپ حضرات نعت پاک سماعت فرما لیں۔ جی ادا کیجئے۔ امام الانبیاء کا دونوں عالم میں نہیں ثانی، امام الانبیاء کا دونوں عالم میں نہیں ثانی، امام الانبیاء کا دونوں عالم میں نہیں ثانی، گواہی دے رہی ہے جن کی خود آیات قرآنی، گواہی دے رہی ہے جن کی خود آیات قرآنی، ماشاءاللہ۔ جناب عائشہ اور فاطمہ میں فرق اتنا ہے، جناب عائشہ اور فاطمہ میں فرق اتنا ہے، جناب عائشہ اور فاطمہ میں فرق اتنا ہے کہ وہ جنت کی شہزادی تو وہ فردوس کی رانی، کہ وہ جنت کی شہزادی تو وہ فردوس کی رانی، امام الانبیاء کا دونوں عالم میں نہیں ثانی، بے شک بے شک۔ بیا کیسے کروں خادم شان محمد کی، بیا کیسے کرے خادم شان محمد کی، بیا کیسے کرے خادم شان محمد کی، شان محمد کی، کہ جبریل کرتے ہیں ان کے در کی دربانی، کہ جبریل کرتے ہیں ان کے در کی دربانی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ آنکھوں میں بس کر دل میں سما کر چلے گئے، آنکھوں میں بس کر دل میں سما کر چلے گئے، خوابیدہ زندگی تھی جگا کر چلے گئے تھے۔ یہ تھے موصوف حضرت شاعر صاحب کہ جنہوں نے بڑے ہی خوبصورت ترنم
اور انتہائی عمدہ لب و لہجے کے ساتھ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، اب ہم اپنے پروگرام کو ایک دوسرے رخ کی طرف لے کر چلتے ہیں اور اب ہم قدم رکھتے ہیں خطابت کے میدان میں۔ تو آئیے آج ہماری اس محفل میں اور ہمارے اس اسٹیج پر ایسی عظیم ہستیاں موجود ہیں کہ جن کی زیارت عبادت ہے، جن کی باتیں سننا زندگی کو سنوارنے کا نمونہ ہے، جن کو دیکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملانا ہے۔ لہذا انہی ہستیوں میں سے میں ایک عظیم ہستی کو آپ حضرات کے روبرو کرانا چاہتا ہوں، جن سے میری مراد حضرت اقدس جناب حضرت مفتی عبدالقادر صاحب دامت فیوزہم ہے، جو مراد نگر کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں اور ہمارے اسی گاؤں سے تعلق رکھنے والے ہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اس مدرسے کے منتظم بھی ہیں تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہوگی۔ حضرت مراد نگر کی سرزمین سے تشریف لائے ہیں، مسجد مکہ میں آپ جو ہے امامت و خطابت کے فرائض انجام دیتے ہیں اور الحمدللہ شہر مراد نگر کے شہر قاضی بھی ہے۔ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت سے گزارش کروں گا کہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سبھی سامعین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك إلى آخره. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جلسہ گاہ میں تشریف فرما حضرات علماء اعظام اور میری پیاری ماں اور بہنوں، کئی دنوں کی کوشش اور محنتوں کے نتیجے میں آپ کا یہ اجلاس آج اختتام کے قریب ہے، جس میں سب کی ہی آپ کی کوششیں اور محنتیں لگ رہی ہیں۔ اگرچہ یہ پروگرام آپ کی بچیوں کا سال بھر کی محنتوں کا نتیجہ ہے، لیکن ان سب کی بچیوں کی محنتوں کے پیچھے آپ کا سہارا ہے، آپ کی سپورٹ ہے اور آپ کی محنت ہے۔ میری ماں اور بہنوں، بیانات تو آپ حضرات نے اپنی بچیوں کی بزبان اور بچوں کی زبان الگ الگ موضوعات پر بہت سارے سن لیے ہیں۔ اب آخر ٹائم چل رہا ہے، اس میں بیان کی کوئی خاص زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اس میں چند چیزوں کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے
جو جلسے کا مقصد اصلی ہوتا ہے، جن چیزوں کے لیے جلسہ کیا جاتا ہے ان میں سے ایک تو مقصد اصلی یہ ہوتا ہے کہ جو سال بھر ہمارے بچیوں اور بچوں نے محنت کی ہے ان کی حوصلہ افزائی ہو، ان کا معافی ضمیر ادا ہو، وہ اپنے اندر کیا ہنر، کیا علم، کیا صلاحیت رکھتے ہیں آپ کے سامنے پیش کرنے کا یہ موقع ان کو ملتا ہے۔ اپنی فصاحت اور بلاغت، اپنا معافی ضمیر جو ان کے اندر ہے وہ آپ کو سنا کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے دین کو محفوظ کیا ہے، ہم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کو، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو، آپ پر اترے ہوئے قرآن کو اور حدیث کو محفوظ کیا ہے۔ آواز بہت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ سب آپ کے سامنے ہو چکا ہے۔ آپ کی بچیوں نے بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں۔ جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے بھی بیٹھنے کا انتظام ہے، تو اس لیے میری خصوصی درخواست ہے جو مرد حضرات باہر تشریف فرما ہیں، باہر ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں، وہ براہ کرم جلسہ گاہ کے اندر تشریف لائیں تاکہ آپ کو بھی اس جلسے میں اترنے والی رحمتیں، برکتیں حاصل ہو سکیں۔ تشریف لائیں بھائی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سال بھر کی محنتیں اور اس مدرسے کی تعلیم اور اس مدرسے کے اساتذہ کی محنت، بالخصوص اس مدرسے کے بانی و محتمم اور میرے استاد بڑے بھائی حضرت مولانا حضرت قاری محمد خاتم صاحب دامت برکاتہم، ان کی محنت آپ کے سامنے ہے، آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جب میں نے بچوں کی زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، کسی بچی کی زبان سے توحید کے مضمون پر، کسی کی زبان سے اخلاقیات پر، کسی کی زبان سے معاملات پر، الگ الگ موضوعات پر آپ کی بچیوں نے اور بچوں نے تقریریں کی ہیں، بیانات کیے ہیں، اپنے معافی ضمیر کو ادا کر کے رکھ دیا ہے اور یہ دکھا دیا ہے کہ ہاں اے میرے والدین، آپ نے اپنی محنتوں، کوششوں اور جدوجہد سے، اپنی گہری کمائیوں سے جو ہماری تعلیم پر خرچ کیا ہے، ہم نے آپ کی محنتوں کو رائگاں نہیں کیا ہے، ہم نے آپ کی کوششوں کو بیکار نہیں کیا ہے۔ آپ کے بچوں نے تقریریں سنا کر کے، نظم سنا کر کے، قرآن سنا کر کے یہ دکھا دیا ہے کہ ہاں جامعہ محمودیہ للبنات الصالحات کے اندر ایک نمایاں تعلیم ہو رہی ہے، شاندار طرز کے اندر قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، بہترین انداز میں عربی اور فارسی کی تعلیم ہو رہی ہے، حفظ کی تعلیم ہو رہی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کوئی انعام نہیں ہو سکتا۔ مجھے معلوم ہے، میں وہاں رہ رہا ہوں مراد نگر میں سوچتا ہوں ہمیشہ کہ میری بچی کیسے عالمہ بنے گی، کہاں بھیجوں، کہاں نہ بھیجوں۔ اور ہر آدمی ہم سے آ کر کے امام ہیں مسجد میں پوچھتے ہیں کہ جی بچوں کی تعلیم کہاں اچھی ہو رہی ہے، کس مدرسے میں بھیجنا چاہیے، وہاں ہاسٹل کا انتظام ہے کہ نہیں ہے،
بچیوں کے پردے کا انتظام ہے کہ نہیں ہے، بچوں کی عزت محفوظ رہے گی کہ نہیں رہے گی، یہ سارے سوالات مقتدی اماموں سے اور عالموں سے آ کر کے کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے کتنا بڑا انعام اور اکرام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کہیں باہر نکلنے پر مجبور نہیں کیا۔ ہم رات کو آرام سے اپنے گھروں میں بستروں پر سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہی نماز پڑھ کر کے ناشتہ کر کے مدرسے کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں، اور مدرسہ بھی گھر کا مدرسہ ہے، گاؤں کا مدرسہ ہے۔ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ ہمیں نہ اپنی بچوں کے لیے ہاسٹل کا انتظام کرنا پڑا، نہ ان کے لیے ہمیں بیگ تیار کرنا پڑا، نہ ان کے اخراجات کے لیے ہر مہینے ہمیں خرچ کرنا پڑا، فری برابر ہمارے بچوں کی یہاں گاؤں کے مدرسے میں تعلیم ہو رہی ہے۔ میں دیکھتا ہوں دوسرے مدرسوں میں جب ان سے پوچھا جائے کہ کیا خرچ ہے بچوں کا، تو ایڈمیشن فیس 11,000-5100 روپے اتنی ایڈمیشن فیس ہے۔ ماہواری فیس جو ہے، ماہانہ فیس 3,000 2,500، کسی مدرسے میں جو زیادہ اچھے ہیں ہاسٹل کے سارے لگا کے 5,000 10,000 بھی جو ہے ماہانہ فیس ہے۔ اور لوگ بخوشی اللہ کے دین سے روشناس کرانے کے لیے اپنی بچیوں کو بھیج رہے ہیں۔ انہیں پرواہ نہیں ہے پیسوں کی، انہیں پرواہ نہیں ہے کسی چیز کی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہمارے سامنے ہمارے مقتدی حضرات یہ کہنے پر مجبور یہ ہے کہ حضرت ہماری بچیوں کو اللہ کے واسطے کہیں بھجوا دیجئے، پیسے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، خرچ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس اب پڑھے یا نہ پڑھے۔ دوسرا جملہ سنیے، میری بچی پڑھے یا نہ پڑھے، بس 4-5 سال مدرسے میں رہے گی تو عزت محفوظ رہے گی، بس اس کے بعد اس کی شادی کر دوں گا۔ یہ فکر آج کے فحاشی کے دور میں، آج کے عریانیت کے دور میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 15ویں صدی پوری کے دور میں، گناہوں کے دلدل کے دور میں ہمارے لیے کیا آج یہ بڑا اکرام اور انعام نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں ہماری ہی دہلیز پر، ہمارے ہی گاؤں میں ایک عظیم الشان شاندار ادارہ دے دیا ہے، عطا فرما دیا ہے۔ تو ہمیں اس سعادت سمجھنی چاہیے اور شکریہ اللہ کا ادا کرنا چاہیے۔ شکر کئی طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک شکر تو یہ ہے کہ انسان زبانی کلامی شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا کرم ہے، اللہ تیرا فضل ہے۔ یہ بھی حقیقت میں شکر ہے، لیکن حقیقی شکر جیسے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ، حدیث پاک کے اندر لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو نہیں کر سکتے، بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ زبان سے اللہ تیرا احسان ہے، اللہ تیرا فضل ہے، شکر ہے، یہ شکر ہے، لیکن حدیث پاک میں لکھا ہے اللہ رب العزت والجلال کا حقیقی شکر یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے لوگوں پر جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے ان سے بچ جائیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے مرد اور عورتوں کو جن چیزوں کو کرنے کو کہا ہے ان کو کریں۔ یہ ہے اللہ رب العزت کے انعامات کا حقیقی شکر۔ ویسے تو شکر ہے، لیکن اللہ نے جن کاموں کو کرنے کو کہا ان کو نہیں کر رہا، اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ان سے نہیں رک رہا ہے، تو یہ حقیقی شکر نہیں ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ اے لوگوں، اے مومنوں،
اے مسلمانوں، اے مردوں، اے عورتوں، اے محمدیہ، امت محمدیہ، اپنے آپ کو کہلانے والوں، اللہ کے لاڈلے اور اللہ کے مہم کہنے والوں، اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، آپ کی شریعت کو اچھی شریعت ماننے والوں، قرآن کو اچھی کتاب اور حق کتاب ماننے والوں، اے عورتوں، اے مردوں، تم نے کیا بنی اسرائیل کی تہذیب کو اپنا لیا ہے؟ کیا تم نے ان کے طور و طریقے کو اپنا لیا ہے؟ تمہیں ہرگز وہ طور طریقہ نہیں اپنانا ہے۔ بنی اسرائیل کا طور طریقہ قرآن نے یوں بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے بنی اسرائیل کو 3 کاموں کی طرف توجہ دلائی، 3 آرڈر دیے، 3 حکم دیے۔ سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ کسی کو ناحق قتل مت کرنا۔ دوسرا حکم یہ دیا کہ کسی کو جلا وطن مت کرنا، گھر سے بے گھر مت کرنا۔ دونوں شکلیں کہیں سے تعلق رکھتی ہیں؟ ظلم سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی ظلم مت کرنا۔ ایک صورت رحم سے تعلق رکھتی ہے کہ تیسرا حکم یہ کیا اللہ نے بنی اسرائیل کو، دھیان سے سنیں، عورتیں دھیان سے سنیں، مائیں بہنیں، اللہ نے حکم دیا کہ اگر تمہارا کوئی بھائی، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، اگر اسے دشمنان اسلام پکڑ کر کے لے جائیں، قید کر دیں، صعوبتوں میں، پریشانیوں میں مبتلا کر دیں، تو تم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپس میں مل جل کر کے، بیٹھ کر کے، اتحاد اتفاق کر کے، چاہے سب کو پیسہ ایک ساتھ اکٹھا کر کے ہی، چندہ کر کے ہی ان کو چھڑانا پڑے، تو بھی تم اپنے بھائی کو اس صعوبت سے، اس قید خانے سے، اس ظلم بربریت سے چھڑا کر کے لانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو بنی اسرائیل نے تینوں حکموں میں سے صرف ایک کو فالو کیا، ایک کو اپنایا اور ایک پر عمل کیا۔ ناحق قتل کرنا نہیں چھوڑا، ظلم و ستم نہیں چھوڑا، دوسروں کا مال ہڑپنا، گھر بار پر قبضہ کرنا، لوگوں کو گھر سے بے گھر کرنا نہیں چھوڑا، اور اس پر بڑی دل و جان سے عمل کرتے تھے کہ آپس میں جو کوئی بھائی پھنس جاتا تھا، سب مل جل کر، کندھے سے کندھا ملا کر، ایک جٹ ہو کر اس کو چھڑانے کی کوشش کرتے تھے اور چھڑا کر کے لاتے تھے، اور بڑے خوش ہوتے تھے کہ اللہ نے، ہمارے نبی